السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات، آیت مقدسہ نمبر 11 ہے۔ کل ہم نے آیت مقدسہ نمبر 11 کا پہلا حصہ عرض کیا تھا، آپ نے درس سماعت کیا۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اور میرے عزیزو، تربیت سب سے پہلے سچی جماعت مسلمانوں کی ہے۔ مسلم سوسائٹی اور معاشرہ اللہ اس کو ماڈل بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں ایک مثال بنانا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا معاشرہ دوسری دنیا کے لیے اسوہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس جماعت کی تربیت ہو رہی ہے جو قائد ہے، جو لیڈر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو اور اس وقت کے حالات کو عنوان بنا کر ان کی تربیت فرما کے ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے لیے جو اسوہ اور ماڈل ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت ہے۔ ان کی فلسفی کیا ہے، ان کا پروگرام کیا تھا، انہوں نے معاشرے کیسے تشکیل دیے، کس طرح انہوں نے ترقی کی، ارتقائی مراحل سے گزرے، قومی اور بین الاقوامی انقلابات کی تشکیل کی، دنیا نے ان کو کیسے قبول کیا، کیا اس میں امتیازات، خصوصیات، اعزازات تھے۔ میرے عزیزو، وہ سب اللہ ہمارے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں، اور مقصد ہماری تربیت ہے۔ بعض ہمارے سادہ مسلمان بھائی بہنیں یہ سمجھتے ہیں وہ تو صحابہ تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اصول ارشاد فرما دیے، اور ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم عمل ہی نہیں کر سکتے اس پہ۔ کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمل کر کے، اطاعت کر کے، اس اعلیٰ پروگرام اور عمل و کردار کو سمجھ کر ہم آگے بڑھیں تو ہم بھی ترقی کریں گے۔ آج بھی اللہ ہمیں اسی طرح ترقی دینا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تو قیامت تک جو سچی جماعتیں آئیں گی اللہ سب کو کامیاب کریں گے۔ اس آیت مقدسہ میں کل کے درس میں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس پر ہم نے کچھ گزارشات کی تھی۔ آج ایک دوسرا بڑا اصول یہ ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پر، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ عیب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کمی، کسی کی خامی کو اچھالنا، اس کو بیان کرنا۔ کسی کے بارے میں ہم کوئی انفرادی، اجتماعی کسی اعتبار سے عیب لگاتے ہیں، یا کسی کے اندر برائی موجود ہے تو ہم اس برائی کو اچھالتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے
کسی پر عیب لگانا اس نیت سے کہ ہم اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا کوئی نقصان کرنا چاہتے ہیں، کسی اعتبار سے ہو سکتا ہے، خاندانی، سیاسی، معاشی اعتبار سے، سوسائٹی میں اس شخص کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو نظروں سے گرانا چاہتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز۔ اور اگر کسی شخص میں کوئی عیب موجود ہے، وہ ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اجتماع انسانیت کے لیے خطرہ ہے، جس سے اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کو واضح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو عیبوں کو ختم کرنے کے لیے ایک تربیتی نظام ہوتا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں ایک تربیتی نظام ہوتا ہے، جو ایک بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ سوسائٹی کو دیکھتا ہے، ماحول اور معاشرے کو دیکھتا ہے، اور جو علمی اور تربیتی دائرے اس کے لیے متعین ہوتے ہیں، وہ ان دائروں سے جب گزرتا ہے تو وہ سوسائٹی چونکہ اس کے لیے ماڈل ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھی ہے، اچھا ماحول ہے، اچھا عمل و کردار ہے، تو اس کی تربیت اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر اس سوسائٹی میں جھوٹ غالب ہے، فراڈ غالب ہے، دھوکہ غالب ہے، ظلم غالب ہے، تو آپ جتنی مرضی اس کو تعلیم اچھی دیتے رہیں، تو جو آگے بڑھے گا اس پر اثرات سسٹم کے آئیں گے۔ جیسے آج کے دور میں ہے، آج ہماری فلسفی، علم، تربیت اور جو سسٹم ہے اس میں تضاد ہے آپس میں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارا یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ وہی چیز سیکھتا ہے جو سسٹم غالب رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، الولد یولد علی الفطرہ، اور فطرت اس کی فطرت سلیمہ ہے۔ اب آپ کا جو تعلیمی، تربیتی، سماجی ڈھانچہ وہ کیا ہے؟ جیسا وہ ڈھانچہ ہوگا یہ بچہ آنکھیں کھولے گا اور اس طرح اس کی تربیت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، عیب جوئی ناجائز اور حرام ہے، لیکن وہ عیب جو ختم کرنے ہے، پہلا دائرہ اس کا تعلیمی اور تربیتی ہے۔ پھر اگلا دائرہ کیا ہے؟ اگلا دائرہ یہ ہے کہ کوئی اتھارٹی ایسی ہے جو اتھارٹی کسی شخص کو، اگر وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، اس کو ڈکلیئر کر کے وہ اس کا دائرہ متعین کرے کہ کس طرح اس سے ختم ہوگی۔ تعزیرات کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے حدود کا نظام رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک فرد اٹھ کے دوسرے کو جو مرضی کہتا رہے۔ دین اسلام کے اندر اللہ نے جو سیاسی نظام تشکیل دیا ہے، سیاسی نظام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ کسی انسان کے اندر اگر واقعی عیب ہے تو ان عیب کو کیسے ختم کیا جائے۔ کیا اس کے لیے کوئی حدود ہے، کوئی اس کے لیے تعزیرات کا نظام بنانا پڑے گا، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے کو عیب لگا کر تذلیل اور تحقیق کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور مجموعی طور پر عیب جو کسی سوسائٹی میں موجود ہوں اور انسانیت کے لیے خطرناک ہوں، وہ سسٹم کا کام ہے اس کو کنٹرول کرے، اور اگر سسٹم ہی ظلم کا ہے تو وہ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی سوسائٹی کے لیے بھی قومی یا بین الاقوامی سطح پر جب تشکیل ہوگی تو سب سے تیسری بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو ایسا لقب نہ دو، نام نہ دو جس سے وہ چڑ کھاتا ہے۔ دوسرا ہمارا بھائی، عزیز، ساتھی اگر اس نام سے چڑ کھاتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، تو ہمیں وہ نام اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کو نہیں نام سے پکارنا چاہیے، الٹے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اس کو اللہ نے کیوں منع فرمایا؟ اس سے بھی دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے۔
ہر وہ لفظ، جملہ، سوچ، عمل جس سے ہمارے بھائی کو نقصان ہو، اس کی تحقیر، تذلیل، توہین، یہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بئس الاسم الفسوق، برا ہے نام فسق کا۔ اتنا بڑا اعلیٰ ہم سماجی نظام بنا رہے ہیں جو مسلم سوسائٹی نے تشکیل دینا ہے، اللہ اس کی تربیت کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد ہم پھر فسق پہ آ جائیں، یعنی برے کاموں پہ آ جائیں، الٹے نام رکھیں، عیب جوئی کریں، کسی قوم کی تحقیق کریں، یہ برا کام ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد ایک سچے مومن کو، سچے مسلمان کو، سچی سوسائٹی میں رہنے والے ممبران کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم دوسرے کو کمتر سمجھیں، گھٹیا سمجھیں، اور جیسے مرضی ان کو پکارتے رہیں، جو مرضی نام دے دیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور یاد رکھو اللہ رب العزت کتنی خوبصورت تربیت فرما رہے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے، ہم سے کوئی کمی رہ جائے، غفلت ہو جائے، تو وَمَن لَّمْ يَتُبْ، تو توبہ کر لو، اور جس نے توبہ نہ کی، جس نے تربیت حاصل نہ کی، جس نے اس اعلیٰ سماجی نظام کو قبول نہ کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک شخص ایمان لانے کے بعد، ایک سچی جماعت ایمان لانے کے بعد، ایک سچا معاشرہ تشکیل دینے کے بعد بھی اگر یہ امراض ان میں موجود ہوں گی تو یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس سے سوسائٹیاں مستحکم نہیں ہوتی، کوئی معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا، خاندان مضبوط نہیں ہوتی، قومیں مضبوط نہیں ہوتی، پھر بین الاقوامیت میں کیسے داخل ہوں گے؟ ہر وہ چیز جس سے اجتماعیت کو خطرہ ہے اور ارتقاء اس کا نہ ہو سکے، آگے نہ بڑھ سکے، اگلے مراحل میں داخل نہ ہو سکے، یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ بڑی اہم تربیت فرما رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرے عزیزو، یہ کلام پاک غور و فکر کے لیے ہے۔ ایک ایک جملے پہ اللہ رب العزت کی رہنمائی پہ غور کیجئے، اور اس مبارک مہینے، مقدس مہینے میں تربیت حاصل کیجئے، اللہ سے دعائیں بھی کیجئے، اور دل کی گہرائیوں سے سمجھیے قرآن پاک کو۔ ہم 5 منٹ درس سنیں، 10 منٹ سنیں، ایک آیت کریمہ یا آیت کا ایک لفظ میرے عزیزوں غور و فکر کے لیے ہے، اور غور و فکر یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ جو برائیاں موجود ہیں ان کو کیسے ختم کریں گے، کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، اس لیے توجہ رکھا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعائیں کریں اپنے لیے، سب کے لیے، پوری قوم، ملک، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔